أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی ہے. سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہم نے بتایا تھا کہ دو جملہ ہیں جسے آپ بھی سمجھ رہے ہیں بڑی آسانی سے. پہلا جملہ ہے حمد و ثنا کا، ایاک نعبد کہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، اور دوسرا جملہ ہے دعا کا، درخواست کا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اب یہ جو تو ایاک نعبد کی تفسیر کل بیان ہو چکی ہے. آج جو تفسیر بیان ہوگی وہ ایاک نستعین کی ہے. تو ایاک نستعین کے اندر بہت سی چیزیں آتی ہیں. سب سے نمبر 1 پر ہے استعانت، مدد مانگنا. نمبر 2 مستعین، مدد مانگنے والا. اور نمبر 3 ہے مستعان بہی یا مستعان جس سے مدد مانگی جاتی ہے. اور نمبر 4 وہ چیز جو بطور مدد مانگا جائے. تو یہ سب چیزیں ہیں، ان سب کا تعلق استعانت سے ہے. اب ایک بہت اہم مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ قرآن میں سورہ فاتحہ میں تو یہ کہا جا رہا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہ ہم مدد اللہ ہی سے مانگتے ہیں، لیکن قرآن کی بہت سی آیتیں، نبیوں کے بہت سے واقعات اور حدیث شریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مدد بندوں سے بھی مانگا جاتا ہے، مدد بندوں سے بھی لیا جاتا ہے، اور بندوں کی مدد کی بھی جاتی ہے. یعنی یہ دستور ہے، یہ دستور ہے کہ ہر انسان مدد کا محتاج ہے بہت سی چیزوں میں. بھائی پڑھائی کے ہم لوگ محتاج ہیں، دروازہ لگانے میں، صوفہ بنانے میں، بلڈنگ بنانے میں مزدوروں کے محتاج ہیں. اپنے مریضوں کا علاج کرانے میں ڈاکٹروں کے محتاج ہیں. اپنا مقدمہ دیکھنے میں وکیلوں کے محتاج ہیں. ضرورت ہے ان کی. تو یہ سب ضرورتیں بھی ہیں. پھر قرآن بھی جگہ جگہ یہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو. قرآن میں ہے سورہ مائدہ میں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى کہ ایک دوسرے کی نیکی اور پرہیز کے کاموں میں مدد کرو. خود قرآن میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا، جب انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل سب کافر ہیں اور ان کے پیچھے لگے ہیں، تو انہوں نے اعلان کیا قال من انصاری الی اللہ کہ میرا مددگار کون ہوگا اللہ کے لیے. تو قال الحواریون نحن انصار اللہ. تو جو حواری ان کے آس پاس رہنے والے تھے انہوں نے کہا کہ ہم مددگار ہوں گے. تو نبی نے مدد مانگی، حواریوں نے مدد کے بارے میں کہا. ایسے ہی قرآن میں ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل قوم سے تھے. بنی اسرائیل قوم کا ایک آدمی فرعون کی قوم سے لڑائی کر رہا تھا. تو جب وہ لڑائی کر رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے بڑے مضبوط تھے، بڑے قوی تھے. اور اس نے دیکھا کہ میری قوم کے بھی ہیں اور فرعونی جو ہے اس پہ غالب ہو رہا تھا. تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس بنی اسرائیل کی بڑی زبردست مدد کی. گئے
اور جو فرعونی تھا اس کو ایک مکہ مارا. قرآن کہتا ہے فوقذہ موسیٰ، اور وہ مکہ اتنا زبردست تھا کہ اس کا کام تمام ہو گیا، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑی. قرآن کہتا ہے فقضى علیہ، جب وہ مر گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، یعنی مکہ ذرا آہستہ سے لگانا چاہیے تھا. خود قرآن میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہیں رہیے، وہیں بیٹھ جائیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے خود ہی کہا کہ ھذا من عمل الشیطان، کہ یہ شیطان کے عمل سے ہے. تو اگر جو ہے مدد مانگنا منع ہوتا تو قرآن میں یہ ذکر نہ ہوتا، اور نبی خود منع کر دیتے کہ ارے تم شرک کر رہے ہو، مدد مانگ رہے ہو ہم سے. فاستغاثہ الذی من شیعتہ. تو بہرحال سمجھانا یہ ہے کہ ہر طرح کی مدد مانگنا منع نہیں ہے. حدیث پاک میں خود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ مدد کرنا اچھی بات ہے. ایک اور حدیث میں ہے ان للہ عبادا یفزع الناس الیہم فی حوائجہم الآمنون یوم القیامت من عذاب اللہ. کنز العمال کی حدیث ہے کہ اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہیں جن کے پاس لوگ اپنی ضرورت لے کر جاتے ہیں. جیسے آج کل تو بہت لوگ جاتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، اپنی اپنی ضرورتیں لے کر ایک دوسرے سے جو ہے سوال کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ ان کی مدد کریں گے وہ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے کیا ہوں گے؟ محفوظ ہوں گے. الامنون. تو معلوم یہ ہوا کہ مدد مانگنا اور مدد کرنا یہ دونوں چیز بری نہیں ہے، شرک نہیں ہے، منع نہیں ہے. لیکن ہاں ایک مدد مانگنا منع ہے، وہ شرک ہے، وہ حرام ہے. اسی مدد کو یہاں پہ کہا گیا ہے کہ غیر اللہ سے مدد نہ مانگا جائے، صرف اللہ سے مانگا جائے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ابن عباس سے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب تمہیں کچھ مانگنا ہو تو صرف اللہ ہی سے مانگو، اور جب تمہیں کوئی مدد چاہیے تو اللہ ہی سے مدد مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. تو اللہ کے غیر سے مدد نہ مانگے. تو جو مدد شرک ہے، جو حرام ہے، وہ سمجھنے کی بات ہے. اس کو سمجھ لے گا انسان تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اللہ کے سوا کسی کو فاعل حقیقی، مؤثر حقیقی، خالق حقیقی سمجھنا، یعنی یہ سمجھنا کہ اس کام کو یہی آدمی کر سکتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے، اور اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، یہی اصل ہے. یہ جو سمجھا جاتا ہے، اس یقین کے ساتھ اگر کسی سے مدد مانگتا ہے کہ یہی کرے گا اور کوئی نہیں کرے گا، تو یہ مدد مانگنا حرام ہے اور شرک ہے. ایک تو یہ والی. ایک اور ہے، ایک مدد ایسی ہے جو اللہ ہی کے ساتھ خاص ہوتی ہے، کوئی اس میں شریک نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پہ شفا، بیماری سے شفا، یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. ڈاکٹر کے ہاتھ میں بیماری کا پتہ کر کے ایکس رے کے ذریعے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یا نبض دیکھ کر دوا دینا ہے، لیکن شفا دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا ہے. میاں بیوی بس مل لے اور جو دوا کھانا ہے کھاتے پیتے رہے، لیکن اولاد دینا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا ہے. روزی دینا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا ہے. تو جو کام اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس چیز کو کسی سے مانگنا کیا ہے؟ حرام ہے. یعنی اولاد مانگنا کسی سے، رزق مانگنا کسی سے، شفا مانگنا کسی سے،
عزت مانگنا کسی سے، ذلت مانگنا کسی سے، اور زندگی مانگنا کسی سے، ڈاکٹر سے کہنا کہ آپ زندگی دے دیجئے میرے مریض کو، یہ حرام ہے۔ جو چیزیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ موت و حیات کا مالک اللہ ہے، رزق کا مالک وہ ہے، وہ اگر کسی سے مانگا جائے تو یہ کیا ہے؟ حرام۔ اس طرح کی مدد کبھی نہیں مانگنا چاہیے۔ اور اب تو معاملہ بڑا الٹا سا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کا عقیدہ اتنا خراب ہو گیا ہے کہ جو اچھی چیز ہے وہ تو غیر اللہ کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں، جو ان کو اچھی لگتی ہے، اور جو ان کو اچھی نہیں لگتی ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کسی کے ہاں جائیے، اس سے پوچھئے کہ بھائی یہ تمہارا جو آدمی بیمار ہے کب سے ہے؟ تو وہ کہے گا تقریباً 6 مہینے سے بیمار ہے۔ پھر آپ 10 دن کے بعد جائیے، مریض کو دیکھ رہے بہت اچھا ہے، تو آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی یہ جو تمہارا مریض جو 6 مہینے سے بیمار تھا اب اچھا ہو گیا، کیسے اچھا ہوا؟ تو وہ بتائے گا کہ الہ آباد چھوڑ کر ہم لکھنؤ یا دہلی گئے تھے فلاں ڈاکٹر کے پاس، وہاں سے کیا مل گئی؟ شفا مل گئی۔ اب یہ جو کہہ رہا ہے نا، یہ شرکیہ جملہ ہے، غلط کہہ رہا ہے۔ جہاں علاج نہیں ہو پا رہا تھا وہاں علاج کرایا، یہ تو صحیح ہے، لیکن شفا مل گئی یہ کہنا غلط ہے۔ 6 مہینہ پہلے اس سے آپ نے پوچھا تو اس نے کہا اللہ کی مرضی، اور 10 دن کے بعد پھر گئے جب صحیح ہو گیا تو کہتا ہے ڈاکٹر نے شفا دی، ڈاکٹر نے صحیح کیا۔ ایک شخص کے پاس آپ گئے گھر پہ اور اس کے ہاں ولادت ہوئی، ڈیلیوری ہوئی، تو بچی ہوئی۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا بچی ہوئی۔ کہا اچھا بچی ہوئی ہے؟ اس نے کہا اللہ کی مرضی۔ کیا ہے اللہ کی مرضی؟ ایک دوسرے گھر پہ گئے جہاں ڈیلیوری ہوئی تھی، وہاں بیٹا ہوا تھا، وہاں پوچھا بھائی کیسے ہوا؟ تو اس نے کہا کہ فلاں پیر صاحب سے دعا کرائی تھی، فلاں پیر صاحب سے تعویذ لیا تھا، فلاں پیر صاحب کے ہاں منت مانی تھی۔ تو لڑکی ہوئی اللہ کی مرضی سے اور لڑکا ہوا پیر صاحب کی مرضی سے۔ یہ اعلیٰ قسم کا شرک ہے، شرک کی انتہا ہے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، اس طرح کی مدد سے منع کیا گیا ہے۔ دیکھیے کسی پیر سے یا کسی نبی سے یا کسی اللہ کے ولی سے اس طرح دعا نہیں مانگی جا سکتی کہ اے اللہ کے ولی، اے اللہ کے نبی آپ مجھے اولاد دے دیجئے، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے ولی آپ مجھے جو ہے شفا دے دیجئے۔ اس طرح کبھی نہیں مانگا جا سکتا، یہ شرک ہے، حرام ہے، اسی کو منع کیا گیا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں۔ ہاں ایک صورت جائز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس طریقے سے کہا جا سکتا ہے اے اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے اپنے اللہ سے دعا کر دیجئے، اے اللہ کے ولی آپ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے، رب ذوالجلال سے دعا کر دیجئے کہ ہم صحت یاب ہو جائیں، ہم اولاد والے ہو جائیں۔ ایک طریقہ یہ ہے جائز، اور دوسرا طریقہ یہ جائز ہے کہ کسی نبی یا ولی کے صدقہ طفیل، کسی نبی یا ولی کے صدقہ طفیل اس سے دعا مانگی جا سکتی ہے، اس کے واسطے سے۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم کو اولاد عطا فرما دیجیے۔ اور اس طرح صحابہ دعا مانگا کرتے تھے نبی کے صدقہ طفیل، اور اس طرح نبی کے صدقہ طفیل دعا مانگنے کی اجازت ہے، کسی ولی کے صدقہ طفیل دعا مانگنے کی اجازت ہے۔ ایک صاحب کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی تو میں نے ایک صاحب سے کہا کہ آپ دعا کر دیجئے، وہ میرے بہت پیچھے پڑے تھے، تو بہرحال انہوں نے ہم کو ٹائم وائم سب بتایا کہ فلاں وقت اور ایسے ایسے اولاد ہوگی، اور یہ بھی بتایا کہ بیٹا ہوگا۔ تو بہرحال جو کچھ انہوں نے جیسے جیسے بتایا ویسے ویسے ہو گیا سب کچھ۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے
کیا عمل کیا تھا جس کی وجہ سے 18 سال کے بعد یہاں اولاد ہوئی. تو انہوں نے میرے قریبی تھے، رشتہ دار، دوست کی طرح تھے. تو انہوں نے بتایا کہ میں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ کے صدقہ طفیل دعا مانگی تھی کچھ خاص الفاظ کے ساتھ. تو صدقہ طفیل جب دعا مانگی جاتی ہے تو دعا قبول ہو جاتی ہے. ایک بار ہماری نانی، آج سے تقریباً 30 سال پہلے کی بات ہے، ہم حافظ ہو گئے تھے بہت کم عمر میں. تو ہماری نانی بڑی خوش تھی بے انتہا. تو ہم اپنی نانی کو امی کہتے تھے. ہم نے کہا امی آج آپ بہت خوش ہیں. کہنے لگی تمہارے صدقہ طفیل بیٹا میں نے ایک دعا مانگی تھی وہ آج قبول ہو گئی. تو ہم نے کہا میرے صدقہ طفیل کیوں مانگی؟ کہا تم حافظ قرآن ہو نا. تو اب پہلے کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا. تو حافظ قرآن کے صدقہ طفیل دعا مانگنا، عالم کے صدقہ طفیل دعا مانگنا، متقی پرہیزگار کے صدقہ طفیل دعا مانگنا، یہ سب جائز ہے. اور ایک اور چیز جائز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے. کسی اپنے عمل کے صدقہ طفیل دعا مانگے، کسی اپنے عمل کے صدقہ طفیل دعا مانگ سکتا ہے. قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. بعض لوگوں نے صبر سے روزہ مراد لیا ہے، تو ترجمہ یہ ہوگا اے ایمان والو روزے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. تو اب جیسے ہم لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، تو ہم لوگ اللہ سے اس طرح دعا مانگ سکتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے روزوں کے صدقہ طفیل ہمیں بخش دیجیے. سمجھ جو ہے بات. تو یہ اعمال کے صدقہ طفیل بھی دعا مانگا جا سکتا ہے. بنی اسرائیل کے 3 شخصوں کا واقعہ لکھا ہوا ہے حدیث کی کتاب میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا کہ وہ 3 دوست تھے، کہیں جا رہے تھے، بارش ہونے لگی تو بارش سے بچنے کے لیے وہ کسی غار میں چھپ گئے. جب وہ غار میں چھپ گئے تو اس غار کے منہ پر آ کر ایک پتھر چپک گیا. اس پتھر چپکنے کی وجہ سے وہ کیا کہتے ہیں بند ہو گئے وہ لوگ، اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کمرے میں گئے جس میں دروازہ نہیں تھا اور وہاں آپ سو رہے تھے، کسی نے آ کے دروازہ فٹ بھی کر دیا اور اس میں تالا بھی لگا دیا. تو ایسے ہی وہ تینوں شخص غار کے اندر بند ہو گئے. تو اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. ایک نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے اور ہم ان کی خدمت کرتے تھے. ایک رات ایسا ہوا کہ ہم بکری چرا کر دیر میں آئے اور ہم نے دودھ دھوا بکری کا، اور جب اپنے والدین کی خدمت میں لے کر پہنچے تو وہ سو چکے تھے، اور میرے بچے اور بیوی مجھ سے دودھ مانگ رہے تھے، لیکن ہم نے کہا کہ جب تک ہم اپنے ماں باپ کو نہیں پلا لیں گے تمہیں نہیں دیں گے. تو ہم ساری رات اس دودھ کو لے کے کھڑے رہے اور میرے بچے بھوکے جو ہے بلبلاتے رہے. جب ان کی آنکھ کھلی میں نے ان کو دودھ پلایا. صرف تیری رضا کے لیے میں نے اپنے والدین کی خدمت کی تھی. اگر میرا یہ عمل آپ کو پسند ہے تو اس پتھر کو اس غار کے منہ پہ سے ہٹا دیجیے. تو اس عمل کے صدقہ طفیل جو انہوں نے دعا مانگی تو پتھر تھوڑا سا کھسک گیا. اور ایک شخص نے کہا کہ میرے پاس فلاں آدمی کی مزدوری رہ گئی تھی، میں نے اس مزدوری کو تجارت میں لگا دیا اور اس تجارت سے کئی سو گائے اور کئی سو بکریاں اور اونٹ جمع ہو گئے. اور جب وہ اپنی مزدوری مانگنے آیا تو اس کی مزدوری کے پیسے سے یہ سب جو کچھ میں نے کمایا تھا اس کو میں نے دے دیا. اس نے کہا بھی کہ تم مجھ سے مذاق نہ کرو، میری مزدوری دے دو، لیکن چونکہ میں نے اس کے پیسے سے کمایا تھا اور آپ کی خوشی کے لیے میں نے اس مزدور کو یہ سب کچھ دے دیا. آپ اس صدقہ طفیل جو ہے ہمارے اس پتھر کو غار کے منہ سے ہٹا دیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے اور کھسکا دیا، آدھے سے زیادہ کھسک گیا، لیکن ابھی اتنا نہیں کھسکا تھا کہ جس سے لوگ نکل جائیں. تیسرے شخص نے کہا کہ میں بڑا مالدار تھا اور مالدار ہوں ابھی بھی، اس نے یہ کہا، اور میری چچا کی ایک بیٹی تھی
جو چچا کے مر جانے کی وجہ سے وہ گھرانہ غریب ہو گیا تھا، اور میں یہ چاہتا تھا کہ اس سے ملاقات کروں، تنہائی میں ملوں، لیکن وہ مجھے لفٹ نہیں دیتی تھی، اس زمانے کے حساب میں لفٹ بولتے ہیں، توجہ نہیں دیتی تھی۔ لیکن جب تنگ دستی اور غربت نے زیادہ ستایا تو وہ میری بات ماننے کو تیار ہو گئی، اور جب ہم دونوں تنہائی میں ہوئے تو اس نے صرف مجھ سے اتنا کہا، اتق اللہ، اے جوان اللہ سے ڈر۔ تو تمام سہولت اور تمام گناہ کے اسباب موجود ہونے کے باوجود میں نے صرف تیرے لیے جو ہے اس لڑکی سے منہ کالا نہیں کیا، اپنی چچا زاد بہن سے۔ اگر آپ کو میرا یہ عمل پسند ہے تو اس عمل کے صدقہ طفیل اس غار کے منہ پہ سے باقی پتھر کا حصہ بھی ہٹا دیجیے۔ تو اللہ رب العزت نے اس پتھر کے حصے کو بھی ہٹا دیا۔ تو تینوں لوگ اپنے اپنے عمل کے صدقہ طفیل دنیا میں نجات پا گئے۔ تو جب انسان دنیا میں اعمال کے ذریعے نجات پائے گا تو آخرت میں تو بدرجہ اولا اعمال کے ذریعے نجات پا جائے گا۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ ہر عمل اچھا کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اچھے کے اللہ کے لیے کرنا چاہیے، ہاں اللہ کے لیے۔ دیکھیے جو لوگ غلط کام کرتے ہیں وہ کتنے ہی دولت مند ہو جائیں، کتنے ہی بڑے عہدے پر چلے جائیں، لیکن ہر وقت خطرے میں رہتے ہیں۔ ایسے ہی دنیا میں جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں وہ آخرت کی ہر منزل پر خطرے میں ہیں۔ اس لیے ہمیشہ بندے کو اپنی زندگی میں نیک عمل کرنا چاہیے، اور اللہ کے غیر سے مدد نہیں مانگنا چاہیے۔ اس کے اوپر بھی کچھ حدیثیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ فرمایا ہے، ایک حدیث ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو فاقہ لاحق ہو جائے اور وہ اپنے فاقہ کو لوگوں کے سامنے پیش کرے، یعنی لوگوں سے یوں کہتا پھرے، فاقہ کہتے بھوکا رہنے کو، کہ وہ بھوکا ہو گیا اور لوگوں سے مدد مانگ رہا ہے کہ وہ اس کی بھوک کو مٹا دیں، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ اس کے فاقے کو کبھی دور نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ یہ اس شخص کے بارے میں ہے جو اپنے فاقے کی ختم کرنے کو دوسرے سے مدد مانگ رہا، یہ سمجھ کر کہ یہی دور کرنے والا ہے فاقہ۔ اگر صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کوئی سوال کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جو لوگ بھوکے ہیں، تنگ دست ہیں، ان کو سوال کرنے کا حق ہے، لیکن اتنا ہی حق ہے جتنی ان کو ضرورت ہے۔ اور اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے بھوکے شخص کے لیے مردے کا گوشت کھانا کیا ہے؟ جائز ہے، لیکن اتنی مقدار جائز ہے جتنی مقدار میں اس کا کام چل جائے، زندگی بچ جائے، پیٹ نہ بھر جائے بلکہ زندگی بچ جائے، زندگی بچانے کے لیے۔ ایسے ہی فاقہ جس کو ہوا ہے وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے سوال کر سکتا ہے، اتنی اجازت ہے۔ لیکن یہاں حدیث میں جو منع ہے وہ یہ منع ہے کہ کسی شخص کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ حقیقی فاقہ ختم کرنے والا ہے۔ حقیقی فاقہ ختم کرنے والی ذات تو صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں ہے کہ ایک دوسرا شخص جس کو فاقہ پہنچا اور اس نے فاقہ ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، تو جلد ہی اللہ تعالیٰ اس کو روزی عطا فرمائیں گے، اور کبھی دیر بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی حدیث میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اس کا فاقہ ختم کریں گے جو اللہ سے مدد مانگے گا۔ ایسے ہی حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے یا اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورت پوری کرنے کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1 سال کی حلال روزی کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ اور جو شخص دوسرے ہی کو یہ سمجھ لے کہ سب کچھ کرنے والا یہی ہے، تو حدیث پاک میں ہے کہ ایسے فقیر کی فقیری کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے فقیر کبھی امیر نہیں ہو پائے گا، وہ اسی حالت میں رہے گا، پیسہ چاہے جتنا آ جائے۔ تو جو لوگ
اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر سے مدد مانگتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ وہی غریبی اور امیری کا مالک ہے، تو وہ غلط ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف اپنے پیغمبر سے کہلوایا ہے، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں نہ اپنی جان کا مالک ہوں اور نہ میں کسی نفع کا مالک ہوں، قدرت میں۔ تو جو اللہ کے ساتھ خاص ہے وہ اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کے غیر سے نہیں مانگنا چاہیے۔ اور اللہ کی جو مدد ہمارے پاس آ رہی ہے اس مدد کی ہمیں قدر بھی کرنا چاہیے۔ ایک بزرگ ایک کتاب میں واقعہ لکھا ہے کہ دو بزرگ تھے، جنگل میں رہا کرتے تھے، ایک بہت دور رہتے تھے اور ایک جو ہے دوسری جانب، یعنی جنگل کی ایک جانب ایک بزرگ رہتے تھے اور جنگل کی ایک جانب دوسرے بزرگ رہتے تھے۔ تو ایک بزرگ کے پاس روزانہ ایک ہرنی آتی تھی اور وہ اپنی ٹانگ پھیلا کر کھڑی ہو جاتی تھی، اور وہ جو بزرگ تھے وہ اس کا دودھ دو لیا کرتے تھے اور اس کا دودھ پی لیتے تھے، روزانہ ان کا یہ معمول تھا۔ اور وہ جو دوسرے کونے پہ بزرگ رہتے تھے ان کے پاس کوئی ہرنی وغیرہ نہیں آتی تھی، وہ اپنا جنگل کے پتے وغیرہ کھا کر زندگی بسر کرتے تھے۔ ایک دن جو ہے وہ وہاں سے آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ایک قافلہ جو ہے گزر رہا ہے، ادھر سے کہیں دور سے گزر رہا ہے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا ایک بارات آ رہی چلو چلا جائے، تو ویسے انہوں نے کہا کہ ایک قافلہ گزر رہا ہے، چلو وہاں دودھ کے علاوہ کچھ اور بھی چیز کھانے کو مل جائے گی۔ تو یہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے بہت منع کیا لیکن وہ مانے نہیں، مجھے لیتے گئے اور قافلے والوں کے پاس ہم لوگ گئے، انہوں نے دودھ بھی پلایا اور بہت کچھ کھلایا پلایا بھی۔ اب یہ بزرگ جب آئے تو ہرنی کا انتظار کر رہے تو ہرنی آ نہیں رہی ہے، ہرنی نہیں آ رہی، تو ہرنی نے آنا بند کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی جو آنے والی روزانہ کی مدد تھی اس پہ سے ان بزرگ نے اپنا دل ہٹا لیا اور قافلے کی مدد کی طرف چلے گئے۔ تو جو لوگ اللہ سے جتنا قریب ہوتے ہیں ان کا امتحان اتنا ہی زیادہ کیا ہوتا ہے؟ سخت ہوتا ہے۔ ہاں، یہ سخت امتحان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں کوئی آیا اور آ کر یہ کہنے لگا کہ انی احب اللہ و احبک، میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں اور آپ سے بھی محبت کرتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تنگی اور پریشانی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو جو اللہ کے جتنا قریب ہوگا، اب لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان پوری دنیا میں بڑے مارے پیٹے جاتے ہیں، تو کیوں نہ مارے پیٹے جائیں گے؟ کیونکہ اللہ کی توحید کا اقرار یہی کرتے ہیں۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام ہے۔ ہاں، غیر اللہ سے مدد مانگنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور اس مدد سے مراد وہی ہے کہ جو مدد اللہ کے ساتھ خاص ہے وہ مدد نہ مانگا جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو اصل فاعل حقیقی، مؤثر حقیقی نہیں سمجھنا چاہیے۔ بس ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں ایک مثال دے کر۔ مثال یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ یہاں پہ یہ لائٹ جل رہی ہے اور پنکھا چل رہا ہے، تو اب یہ لائٹ اور پنکھا جو چل رہا ہے یہ ہمارے بٹن دبانے سے تو چل رہا ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن صرف ہمارے بٹن دبانے کا کمال نہیں ہے، بلکہ اس کا کنیکشن کہاں سے ہے؟ پاور ہاؤس سے ہے۔ اگر وہاں لائٹ نہ رہے تو یہاں بٹن آپ صبح سے لے کے رات تک دباتے رہیے، کچھ نہیں ہوگا۔ تو اسی طریقے سے دنیا میں جو کوئی بھی ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے وہ سب کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی اصل مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ کی مدد سے ہی وہ مدد کرتا ہے، اور ہر انسان جو بھی فائدہ اٹھاتا ہے وہ اللہ کی مدد سے ہی فائدہ اٹھاتا ہے۔ آپ یقین مانیے کہ یہ جو آنکھ کی روشنی ہے، کان کی سماعت ہے، یہ سب کچھ جو ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ دنیا میں کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ ہر قدم پر، ہر لمحہ، بلکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں ہر سانس میں بندہ اللہ کا کیا ہے؟ محتاج ہے۔ آپ بتائیے کون سی سانس ایسی ہے جو اللہ کے حکم کے بغیر آتی ہو جاتی ہے؟ وہی جب سانس روک دے گا تو رک جائے گی،
کتنے لوگوں کی سانس جو ہے رک رک کر واپس ہو گئی، اللہ نے واپس کر دیا، اور کتنوں کی بڑھیا چل رہی تھی اور چلے گئے۔ پچھلے سال رمضان میں آپ نے دیکھا نا، پچھلے سال رمضان کے کتنے مریض ابھی باحیات ہیں اور کتنے ایسے ہیں صحت مند جو چلے گئے۔ اس لیے جو ہے ہر سانس میں بندہ اللہ کا کیا ہے؟ محتاج ہے۔ یہ جو پلک جو ہے نا، یہ پلک جو جھپکتی ہے، کھل بند ہوتی ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ کا کروڑوں احسان ہے۔ اگر یہ تنی رہ جائے، رکی رہ جائے، تو انسان کی آنکھ خراب ہو جائے، انسان عیبدار ہو جائے، کوئی بھی چیز ہو۔ تو بہرحال ہم سب اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی سے حقیقی مدد مانگیں۔ باقی ایک دوسرے کا تعاون کرنا یہ جو ہے اسلامی تہذیب ہے اور اسلامی حق ہے ایک دوسرے کا۔ قرآن نے اس کو کہا ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ۔ رمضان کا مہینہ ہے، آپ لوگ ایک دوسرے کی جتنی ہو سکے مدد کریں اور جو ہے اس مدرسے کی بھی مدد کریں۔ اس مدرسے کا اگلے سال کا جو بجٹ بنا ہے وہ 35 لاکھ روپے کا ہے۔ اب آپ لوگ مدد کریں گے تبھی چل پائے گا اگلا سال۔ اس اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، اصل مدد کرے گا اللہ، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ ذریعہ ہیں، جیسے یہ بٹن ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جو ہے اپنے خزانے خاص سے جو ہے مال، دولت، ایمان، روحانیت عطا فرمائے۔ اشرقت نفسی بنور من فؤادی حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد